کے ذریعے میزان دے دیا اور وہ مکھی شہد کی مختلف پھولوں پر جاتی ہے، ان سے رس نکالتی ہے، ان کو نقصان بھی نہیں پہنچتا اس پھول سے، جس پھول سے اس نے رس نکالا ہے، اور اس کو پھر شفا میں یعنی شاہد میں منتقل کر دیتی ہے، اور ایسی مقدار میں، ایسے میزان میں وہ رس کو مختلف پھولوں سے لیتی ہے، اور اس میزان کی بنیاد پر وہ شہد بنا کے لوگوں تک پیش کرتی ہے، شفا کر کے ان کو پہنچا دیتی ہے۔ ان 313 کا ربط یہ ہے امام قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ اس شہد کی مکھی کی طرح ہیں کہ جو مختلف پھولوں سے رس لیتے ہیں اور ان پھولوں کو بھی نقصان نہیں پہنچتا، اور وہ رس لے کے شہد کی شکل میں وہ مومنین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ علی شاہ بھائی بسم اللہ بولیں آپ۔ حضور وہ کل ہوا تھا ایک، کہتے تو فتنہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو اکثریت میں جو فتنے کی اصل بنیاد ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ثابت ہو گئی ہے، وہ جہالت کی بنیاد ہے۔ فتنے کا اصل جو پہلو ہے یا منبع ہے وہ جہالت ہے۔ بے شک۔ تو ہمارے کچھ جو لوگ ہیں، کچھ اپنی محبت اور عقیدت کی وجہ سے کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے، اور کچھ جو ہے اپنی جہالت کی وجہ سے اس مسئلے کو آگے اور زیادہ پھیلا دیتے ہیں۔ اگر وہ اس مسئلے کو حکمت کے پہلو میں پلٹ دیں تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کبھی نہیں ہوگا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام فرماتے ہیں کہ صبر ایک ایسی سواری ہے کہ جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی اور کبھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو ہمارے پاس ایسے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دیے ہوئے قانون اور ایسے نظام ہیں، اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے فالو کریں تو یقین مانیں کہ وہ جس طرح آسمان میں سورج یا ستارے نکلتے ہیں نا تو خود اپنی روشنی سے پہچانے جاتے ہیں، اس ہی طرح ہر شیعہ، ہر مومن خود پہچانا جائے گا۔ کیا بات ہے۔ لیکن مسائل صرف یہی ہیں کہ وہ کم علمی کی بنیاد پر یا وہ خاص محبت کی وجہ سے، مثال کے طور پر کچھ افراد کا یہ کہنا ہے کہ یار جب کوئی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرتا ہے تو آپ لوگ ان کو جواب نہیں دیتے، آپ کی ماں کو کوئی گالی دے یا توہین کرے تو آپ 2 منٹ نہیں لگاتے۔ اب انہوں نے دلیل ایسی قائم کر دی ہے، ظاہر ہے اب بندے جو ہیں اس بات کو سنتے ہیں، سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ بات تو سچ ہے یار، اپنی ماں باپ کی یا بہن بھائی کی کوئی بات آئے تو بندہ فوراً سے جو ہے اس کا ریئیکشن دیتا ہے، لیکن ائمہ کی بات آئے تو تم کہتے ہو کہ خاموشی سے یار صبر رکھو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے ائمہ کی یہ تربیت نہیں، نہ ہمارے ائمہ کی یہ تعلیم ہے۔ ہمارے ائمہ نے تو قاتل کو بھی شربت پلایا ہے۔ ہمارے ائمہ جانتے ہیں کہ اس کا کردار، وہ اپنے کردار کا خود ضامن ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں، وہ شدت، جب کسی چیز میں شدت آ جائے نا اور حکمت سے نکل جائے تو وہ محبت نہیں رہتی، وہ شدت ہو جاتی ہے۔ جی لیکن اگر ہم اس طرح سے لے کے چلیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم کسی ایسی ڈسکشن میں گھس سکیں گے جہاں پہ ہم جو پیغام ہے جس کو ہم پہنچانے کی یا بات کرتے ہیں جس حوالے سے، وہ ہم پہنچا پائیں گے؟ اگر مثال کے طور پہ جی بالکل، میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم سپارک بھی کر رہے ہیں، لائک ایک بارود کے ڈھیر کے اوپر ہم لوگ سپارک شو ہو رہا ہے ہمارا، لائک وی آر سپارکنگ دیئر ٹو برن اے فائر۔ ہم کر نہیں رہے ہیں، لیکن دیٹ ہاؤ دا پہلا موو جو ہے وہ ہی ایسا ہو رہا ہے۔ سو سر پلیز دیکھیے، میں اگر آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جو ماننے والے ہیں، اگر ان کی سنت کو دیکھیں نا تو ہمارے دین میں ایک چیز ہے جس کو تقیہ کہا گیا ہے۔ جی تو یہ اگر ہم اس کی معرفت کو صحیح طریقے سے حاصل کر لیں تو یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنے عقائد کو پوشیدہ رکھا، اور ان افراد کی محفل میں جا کے بیٹھے
اگر وہ اپنے عقائد اپنے نظریات کو ان کے سامنے ظاہر کرتے تو وہ کبھی بھی ان کی بات کو نہ سنتے. بلا شبہ. تو وہ اولیاء اللہ کہہ لیں یا وہ مومنین کہہ لیں کہ وہ افراد جو ہیں انہوں نے مختلف مذاہب کے افراد کے بیچ میں جا کے بیٹھے، لیکن ان کے سامنے کبھی بھی اپنی ذات کو ظاہر نہیں کیا کہ میں کیا ہوں، میرے عقائد کیا ہیں، میرے نظریات کیا ہیں. اور انہوں نے ان کی محفل میں بیٹھ کے، جن کی محفل میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان افراد نے جس عقائد پر وہ اپنے عقائد کو پوشیدہ رکھ کے بیٹھا ہوا ان کی توہین بھی کی، لیکن انہوں نے اپنے عقائد کو ظاہر نہیں کیا. اور ان کو پتا تھا کہ اگر مثال کے طور پر آپ کسی ہندو کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں جی اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور آپ اس کے خدا کو برا بھلا کرنا شروع کر دیں. میں بجائے اس کی اپنی بات کروں، میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد صلی وعلی اللہ صلی اللہ محمد علیہ وآلہ. امام کا ایک واقعہ سناتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نا، جی عیسیٰ علیہ السلام نے 2 افراد کو اپنی طرف سے انطاکیہ بھیجا. ٹھیک ہے. جب وہ انطاکیہ آئے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ غیر مسلم تھا، ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے آتے ہی ان کے خداؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. جی تو امام فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ نے ان دونوں کو اٹھایا، زندان میں ڈال دیا. اب عیسیٰ علیہ السلام نے تیسرے شخص کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو، جو تم سے پہلے 2 گئے ہیں نا، انہوں نے بہت جلد بازی کی ہے، اور تم نے جلد بازی نہیں کرنی، تم نے تقیہ استعمال کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے کہ ان لوگوں کے بیچ میں رہ کے اتنی محبت کرنی ہے کہ ان کے دلوں میں تمہاری محبت اس قدر اجاگر ہو جائے کہ تمہارے بغیر وہ رہ نہ سکے. جب اس نوبت پر، اس حالت پر، اس مقام پر پہنچ جاؤ تو اس وقت ان کے مذاہب کے نقص ان کے سامنے بیان کرو گے تو پھر وہ سننے کے قابل ہوں گے. کیا بات ہے. تو امام فرماتے اس کے بعد جب وہ شخص تیسرا اس انطاکیہ میں پہنچا تو اس نے اتنی محبت ان کو دی کہ بادشاہ جو تھا جی اس نے یہ حکمت استعمال کی کہ اگر میں ہر فرد کے پاس جا کے بیٹھوں تو مجھے بہت ٹائم لگے گا، تو کیوں نہ جو اس بادشاہ کی ساری رعایا اس کے کنٹرول میں ہے، میں بادشاہ کو اپنے کنٹرول میں لے لوں، اس کے دل میں اتنی اپنی محبت ڈال دوں تو اس کے دل میں جو میری محبت ہوگی، میری ہر بات اس کا حکم بن کے ساری رعایا پر لاگو ہو جائے گا. کیا بات. تو امام فرماتے کہ اس نے اتنی محبت بادشاہ کے ساتھ کی، اتنی محبت بادشاہ کے ساتھ کی کہ اب بادشاہ کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. اب جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس مقام تک پہنچ چکا ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا، اب اس نے بجائے اس کے کہ اپنے مذہب کو ان کے سامنے پیش کرے، اس نے کہا کہ نہیں، انہی کے مذہب کے اندر جو نقائص تھے، جو نقص تھے، وہ تھوڑے تھوڑے کر کے نشان لگانے شروع کر دیے. اور بادشاہ نے اس کی ان باتوں کو اس محبت کی وجہ سے، اس کی بنیاد پر بڑی غور سے سنا. اگر وہ محبت نہ ہوتی، پیار سے نہ وہ بات کرتا تو وہ اس کو وہاں بیٹھنے ہی نہ دیتے، زندان میں ڈال دیتے. بالکل. کیا بات ہے. کیا بات ہے. تو یہ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑے بڑے قانون آئمہ نے ہم کو دیے ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں. جی بسم اللہ شاہ جی. اگر انہوں نے مطلب آئمہ نے ہمیں، دیکھیں جیسے پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ ہمیں سب کچھ بنا بنایا، سب کام ہو چکا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں پیش کیا کہ لو جی یہ ہے، ہم نے اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا. طریقہ کار تو یہی ہونا چاہیے نا کہ انہوں نے جو ہمیں سمجھا دیا، انہوں نے یہ تک اب آپ کا جو جتنا یہ واقعہ سنایا اس میں حکمت سے بھرپور یہ قصہ ہے. پوری ڈسکشن جو تھی اس کے اندر آپ دیکھیں تو حکمت کا پہلو ہمیشہ ہر جگہ موجود رہا ہے. اور وہ جب حکمت ہم اپنی ذات میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس سے بالکل ایک دم سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ نہیں، حکمت سے ڈیل نہیں کرنا. اب ہم نے یہاں پہ اپنا ایگریشن یا اپنی محبت یا ہم اپنی مودت سو کالڈ اس کی بنا پر ہم نے جواب دینا ہے. عیشہ بھائی اور اگر ہم لوگوں قرآن کے کو ہم پڑھیں نا، آخری بات کروں گا ذوالقرنین بھائی، اس کے بعد میں آپ کو مائک دیتا ہوں. اگر ہم قرآن کو پڑھیں نا تو قرآن کہتا ہے
کہ اللہ انبیاء کو رسولوں کو کہتا ہے کہ میں نے ان کو کتاب اور کتاب حکمت عطا کی ہے، اور مومنین کو بھی میں نے حکمت عطا کی، اور میں جس کو حکمت عطا کرتا ہوں اس کو خیر کثیر عطا کرتا ہوں۔ اوہو، کیا بات ہے۔ تو خدا گواہ ہے کہ علم کے ساتھ جب تک حکمت نہ ہو اس علم کی کوئی قدر نہیں ہوگی، نہ وہ علم اپلائی ہوگا۔ یہ واحد چیز ہے حکمت جو علم کا اثر لوگوں کے دلوں میں چھوڑتا ہے۔ حکمت کے بغیر علم اپنا اثر نہیں چھوڑتا۔ کیا بات ہے۔ تو حکمت اتنی ضروری دین آل محمد کے اتنے اندر اتنی ضروری چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے، اس ہی کا نام تقیہ ہے جس کو قرآن نے حکمت کہا ہے۔ حکمت کہا ہے، بے شک بے شک۔ مان سر یہ تھوڑی سی مجھے اس میں تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ذرا کیڑا سوال ہے بابا مان سر، یہ حکمت تو آپ کہہ رہے ہیں اور بہت خوبصورت لفظ بھی ہے، مطلب عطا اس کا ہونا یہ ایک الگ ٹاپک بن جاتا ہے، لیکن بابا مان سر آپ کو یہ نہیں لگتا یہ تھوڑی سی منافقت میں آ رہی ہے بات؟ اللہ اکبر۔ منافقت کچھ اور چیز ہوتی ہے، حکمت کچھ اور چیز ہے۔ پھر دیکھیں نا کہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ نے جو ہے پہلے محبت کی، مطلب وہ تو تھوڑا سا یہ جملہ جو آپ نے بولا ہے نا، یہ جو جملہ آپ نے بولا ہے اپنی محبت کے لیے، اگر اپنی محبت کے لیے ہے تو یہ سیدھی منافقت ہے، اور اگر یہ میں آپ کی محبت کے لیے کر رہا ہوں، کسی آپ کو کسی حق تک پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ منافقت نہیں، یہ عین عدل الہی ہے۔ انما الاعمال بالنیات کی بنیاد پر۔ دوبارہ جملہ سنی، شاید آپ کو سمجھ نہیں میں نے کیا بولا ہے۔ اگر میں اپنی محبت کی بنیاد پر کر رہا ہوں تو یہ منافقت ہے، منافقت۔ لیکن میں یہ حکمت آپ کی محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ جس مقام تک نہیں پہنچی یا جس چیز سے دور ہیں آپ اس تک پہنچے، تو یہ محبت آپ کے لیے ہے۔ بابا مان سر میں بات سمجھ گئی ہوں، لیکن بابا مان سر یہ بھی سچ نہیں ہے، ہم کسی غیر سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہاں پہ آ کے کوئی گستاخی کر رہا ہے، ہم اس سے کیسے محبت کر سکتے ہیں اس کو، اور پھر آگے سے اس کو ہم جو ہے سیدھا راستہ دکھائیں؟ ہم تو اسے نفرت کرتے ہیں کہ لعنت ہو تم پہ۔ دیکھیں وہ آپ صحیح کہہ رہی ہے، جذبات ہے نا، وہاں حکمت نہیں آ رہی، جذبات آ رہے ہیں نا۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ شدت ہو جائے گی، یہ حکمت نہیں ہوگی، یہ شدت بن جائے گی۔ حکمت یہ ہے کہ جس مقصد تک آپ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں اس مقصد تک اس کو پہنچانا ہی حکمت ہے۔ اگر آپ نے اس مقصد تک پہنچانے سے پہلے ہی اس مقصد سے اس کو دور کر دیا، اس چیز سے اس کو دور کر دیا ہے، تو آپ شدت پسند ہو گئے ہیں، حکمت پسند نہیں ہوئے۔ یہ تھی وہ بات جی۔ لائک امام علی علیہ السلام نے شربت ارینج کیا ہوا تھا، سو اف وی آر فالوور، تو اخلاق کا جو ہمیں جو رول ماڈل ہے، تو اس کے اکارڈنگلی بہن میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، میں اپنی عقل سے اپنی بات کر رہا ہوں، تو وی آلویز نیڈ ٹو بی آن دیٹ لیول آف صبر۔ جی اب امام اگر اجازت ہو تو میں ایک یہ جملہ جو بھائی صاحب نے شربت کی بات کی ہے، شربت بھی ایک حکمت تھی۔ وہ جو شربت پیش کیا گیا نا، مولا نے پیش کیا، وہ بھی ایک حکمت تھی۔ دنیا کو عیاں کرنا تھا کہ یہ منافق روزے کی حالت میں مسلمان ہے جو میرے قتل کر رہا ہے۔ کیسا بہترین، کتنا خوبصورت یہ پیغام اور یہ بات ڈیلیور ہوئی۔ میں یہاں پہ ہمارے ساتھ حیدر بھائی موجود ہے۔ السلام علیکم حیدر بھائی۔ حیدر بھائی سے پوچھیں کیا یہ قادیانیوں کی محبت میں ان سے بات کرتے ہیں؟ جی حیدر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بالکل، امید ہے بابا امام صاحب آپ خیریت ہوں گے۔ جی بالکل، جو آپ نے سوال کیا نا، ہم اسی حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ بروز قیامت ہمیں کچھ یہ نہ سننے کو ملے کہ ہماری وجہ سے کوئی بندہ حق سے دور ہو گیا تھا۔ تو ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں، لیکن جو مقدسات کو، جن کا یہ عادت ہو کہ مقدسات کو انہوں نے گالیاں دینی، ان سے ہم اعراض کرتے ہیں، لیکن کسی سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ایک بار پھر سے پیار سے سمجھایا جائے۔ تو لیکن جس کے متعلق یہ طے ہو چکا ہو تو پھر اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا دل دکھائے گا۔ بالکل
تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ سچے راستے کی طرف آ جائیں. جی سر میرے خیال میں نا اس پوائنٹ پہ پہنچنے کے لیے بھی کچھ سسٹم ہوگا جو کہ ہمیں آپ سے ہی ملے گا کہ ہم یہ جو جس محبت کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اس کی محبت میں، تو میرے خیال میں ادھر تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی دوسرا لیول ہوگا، کیونکہ میرے لیے بذات خود ناممکن سا مجھے فیل ہوتا ہے جب میں مولوی دین کی باتیں سنتی ہوں، تو میرے لیے لٹرلی ناممکن ہے کہ میں ان کی محبت میں ان کی اصلاح کروں. بھائی میں ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے وہ بات کرتی ہوں، یا دوسرے لوگوں کو جو گمراہی کی طرف وہ لے جانے کے لیے جس طرح سوال ڈیزائن کرتے میں ان کو بتانے کے لیے بات کرتی ہوں، تو میں ان کی کوئی محبت میں نہیں کرتی. بابا ایمان صاحب دیکھیں آپ نے اپنی بات صحیح کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر جسم رکھتا ہوں نا تو اس پر اگر کوئی زخم لگتا ہے تو جو تکلیف مجھے ہوتی ہے، ہر انسان کے پاس یہی جسم ہے. جس طرح مجھے چوٹ لگنے سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح ہر انسان کو اس چوٹ لگنے سے تکلیف ہوگی. تو اس احساس کا نام جو ہے، ہم نے اس احساس کی بنیاد پر حکمت کو لے کے چل رہے ہیں. یہ ہے حکمت کا اصل معنی کہ کیونکہ وہ میری طرح ہی وہ انسان ہے. آج دو چیزوں کا مجھے علم ہو گیا ہے تو 2 دن جو پہلے گزرے ہیں نا میرے، مجھے بھی ان 2 چیزوں کا علم نہیں تھا. تو اگر اللہ نے مجھے آج ان 2 چیزوں کا علم عطا کر دیا ہے تو کل ہو سکتا ہے اس کو بھی عطا کرے. اگر مجھے عطا ہوا ہے نا ان 2 چیزوں کا علم جو کئی سال مجھے بھی علم نہیں تھا، میں بھی ان سے جاہل تھا، تو کیونکہ وہ خدا قادر مطلق ہے اور اس کے لیے جس طرح میرے لیے کوئی راستہ بنا ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی کوئی راستہ بن جائے، تو ہم اس راستے کے پر محنت کرنے کے نام کو حکمت کہہ رہے ہیں. جی بسم اللہ. صحیح ہے بابا ایمان سر، پوائنٹ کنوے ہو گیا ہے، لیکن مجھے دوسرے کی محبت والا پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا. مطلب یہ ایک میرے ابھی تک مجھے جو ہے نا یہ تھوڑا سا چلے میں ناممکن آسان کر دیتا ہوں. لفظ ماں کافر کے پاس بھی یہی ہے یا نہیں؟ بولتے جائیں ساتھ ساتھ. منافق کی ماں کے پاس بھی لفظ ماں موجود ہے یا نہیں؟ جی بالکل. مسلمان کی ماں کا لفظ ماں کے پاس ہے یا نہیں؟ جی ان تینوں کے پاس ممتا ایک جیسی ہے یا نہیں؟ جی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک شخص نے مجھے تکلیف پہنچائی تو میں اس کی ماں کو گالی دوں تو وہی ماں، ممتا میں تو ساری مائیں ایک جیسی ہیں نا، تو کیا میں اپنی ماں کو تکلیف نہیں پہنچا رہا؟ واہ 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 واہ، کیا کیا. تو اس معاملے میں، اس معنی میں وہ مجھے ہر حال میں سوچنا پڑے گا، چاہے وہ کافر و منافق ہی کیوں نہیں، لیکن ممتا، ماں کی ممتا سب کے پاس ایک ہے. بہن کا رشتہ چاہے کافر ہو، چاہے منافق ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ملحد ہو، رشتہ بہن والا سب کے پاس ایک جیسا ہے. تو اس بنیاد پر ہم چل رہے ہیں کہ نہیں، اس رشتے پر جو خدا نے قانون بنائے ہیں، جو رشتے بنائے ہیں، اس پر انگلی نہ اٹھے. کیا بات، کیا جی صحیح ہے بابا ایمان سر. تھوڑی سی بات کروں گا الوی بھائی. اس کی یہ طلب ہے، یہ جو آپ بول رہے ہیں نا، یہ ایک طلب سمجھ پاتا ہوں میں کہ یہ بھی عطا ہے یہ سب چیزوں کی، اور بات جو ہے ادھر ہی نرمی اور اصل میں اصل میں کراؤڈ پلیس پہ ہوں اور شاید ڈسٹربنس ہے پیچھے. بسم اللہ. جی میں 1 منٹ، وہ میری بھتیجی آئی ول جسٹ جوائن بیک. آپ لوگ پلیز کنٹینیو کریں، میں بھی آ رہا ہوں. جی کوئی بات نہیں. بسم اللہ. جی باب امام، یہ جو آپ نے مرشد عادی نے یہ پوچھا کہ تو آپ نے بڑا اس کو تفصیل سے بتایا کہ اگر اس میں خود غرضی آ جائے، خود غرضی یعنی اپنی محبت میں خود غرضی آ جائے تو پھر وہ حکمت نہیں ہے. کیا ایسا ہے نا باب امام؟ وہ پھر وہ لالچ ہوگی یا کوئی اور کوئی چیز ہوگی. بس 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 بس. تو کیونکہ امام اور معصوم جو ہوتے ہیں نا،
उनका हर अमल, हर कौल, हर फेल हिकमत से खाली नहीं होता। सब्र के दर्जात हैं अलवी साहब। अंबिया को जो नबूवत अता की गई है, ये सबसे पहला जो कानून है, नबी को नबूवत देने का सबसे पहला अहद नामा ही सब्र है। क्या बात, बेशक बेशक। तो हमने अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर भी अमल करना है, एक पहलू ये हो गया है। और एक मियार सब्र का अल्लाह ने हमको अलग से दिया है अंबिया के अलावा। जो दर्जा अंबिया का सब्र का है वो मखलूक में किसी का भी नहीं। लेकिन इंसान से भी अल्लाह ने मुआहिदा किया है, तकाजा किया है सब्र का। जी जी बेशक ऐसे। तो ये दो पहलू हैं, यानी एक अपने हिस्से का सब्र करना है, एक अंबिया की सुन्नत पर अमल करके सब्र करना है। वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या तो बात। दो पहलू हैं हमारे पास। क्या कैसे, मौला सलामत रखे आपको। अरे भाई बेशक कैसा ही है, वबशरुल साबिरीन। ये अगर दूसरे भाई महसूस ना करें तो मैं बाबे इमाम से पूछ सकता हूँ कि आपकी सेहत कैसी है जनाब, ठीक हो आप? जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये सब आज काफी हद तक बेहतर हूँ। मौला मौला जश्न की तैयारी कर रहे हैं, जश्न में बाबे इमाम यकीन करें खुशामद नहीं, आज कम से कम 500 बंदे में आपका नाम भी लिया, आपके लिए दुआ भी की और मौला आपके इमाम मनाजरे भी ज़माना लोगों को बताए, सल्लल्लाहु मौला आपको आपके सलामत टीवी का रखे। चैनल का नाम भी बताया और आपके मनाजरे भी बताए कि इस तरह लड़ रहे हैं वो इमाम ज़माना के लिए। क्या बात, और सलाम। मालिक आपको सलामत रखे। मालिक कायम आले मोहम्मद अलैहि वसल्लम के साए में रहे तमाम के तमाम मोमिनीन जहाँ जहाँ आबाद। हैदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आपको सलामत रखे। हैदर भाई आप मुझे अपना वो टाइम बता दें, क्योंकि अभी कुछ हद तक मैं बेहतर हूँ कि मैं आप लोगों की जो है ना वो जो डिबेट रुकी हुई है वो दोबारा से इंशाल्लाह जो है करवाते हैं। आप बता दें मुझे टाइम कब फ्री हैं आप, तो मैं फिर उनसे बात करता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपकी जो डिबेट है वो करवाते हैं। बाबी इमाम साहब ऐसा कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक वो कहते हैं जी अल्लाह ताला का अपने बंदों पर क्या हक है, उनसे सवाल पूछा गया। हशाम बिन सालिम ने पूछा था ये हजूर। एक मिनट दीजिएगा मुझे। यही है, तो इमाम ने फरमाया कि बस इंसान जिस चीज़ के बारे में जानता है उतना ही कलाम करे। यही हदीस थी अलीशान भाई। ये कंप्लीट करें फिर जी इसके बिल्कुल। बाद आंसर मैं कंटिन्यू करती एक चीज। जी बिस्मिल्लाह, बोले आप। जी जी यही थी बिल्कुल। जी सईदा सिस्टर। रहमान सर ये देखें, हम लोग जब किसी से तालीमी गुफ्तगू करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि ये बंदा ये है, इसने काम किए हुए हैं, इसकी तालीम ये है, ताकि हमें उसके बैकग्राउंड का पता चले और फिर उससे वही एक्सपेक्ट किया जाए कि भाई चूँकि इसका ये बैकग्राउंड है तो ये इस किस्म की बात करेगा और इसके सामने इस किस्म की ऑडियंस होनी चाहिए जो इसकी बात को समझे। अब ज़ाहिर है छोटे बच्चों के सामने अगर आप एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र को ला के खड़ा कर देंगे तो वो रेलेवेंट नहीं रहता, मतलब वो गलत हो जाता है। तो इसलिए ऑडियंस से को जो है बताया जाता है कि भाई ये स्पीकर है, ये इसकी तालीम है, ये इस किस्म की गुफ्तगू करेगा, मतलब फुल इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इसे डिस्क्लोजर कहते हैं। तो इसकी 2-3 वजूहात होती है। एक वजह बता दी, दूसरी वजह ये होती है कि आपने अपनी ऑनेस्टी बतानी होती है कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा आने का मकसद क्या है। अब जो आपने ये वाक़या सुनाया, इसमें जो पहले 2 आदमी गए उन्होंने जाके बात की बादशाह से और बादशाह ने पकड़ के उनको जो है ना जो भी कि आपने बताया, तीसरे बंदा जो गया तो बाबे मान सर इससे जो अगर आप हम आज के दौर में इसको समझे ना तो इससे धोखा देना कहा जाता है कि आप एक मकसद के साथ गए हैं, आपने पहले जो है उससे शीशे, इसे कहते हैं शीशे में उतारा है। बाबे मान सर माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये इसी तरह चाहे नीयत अच्छी है व्हाटएवर, लेकिन ये एक तरह से धोखे का आंसर इसमें आया है मेरे लिए। एक मिसाल दे देता हूँ इसी वाक़या से ताकि आपको और बात वाज़ेह हो जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे बुतों को तोड़ दिया, एक बुत को छोड़ दिया। जब लोग आए तो उन्होंने कहा कि ये बुत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तोड़े हैं।
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں توڑے, یہ جو ہے نا, یہ جو بڑا بت ہے اس نے توڑے. اب سیدہ سسٹر میرا یہ سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جھوٹ بولا تھا یا سچ تھا؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بالکل بات ہے باب امام, کمال. یہ حکمت تھی مرشدازادی, یہ تھی حکمت. یہ تھی ان تینوں کے آنے کی حکمت. جو دو پہلے آئے تھے نا وہ اس پر پورے نہیں اترے, تیسرا آیا اس نے وہ پورا اترا اس ہی حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے. جی 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 جی. اور باب امام یہاں پہ کیا بات. معذرت سے یہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے, پھر جناب ابراہیم نے کہا کہ ان سے پوچھ لو, یہ تو آپ کا بڑا ہے, کس نے توڑے, اسی نے توڑے. یہ سارے انتظامات ہیں جو قرآن میں محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہم کو سمجھائے ہیں. کیا بات. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اسی ہی طریقے سے لے کے چلنا ہے جس طرح آئمہ نے اس قانون کو بنایا ہے. کیا بات, کیا بات. ابھی تھوڑی دیر پہلے علیشہ بھائی نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس پورا انتظام کر کے دیا گیا ہے, لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے, ادھر کی چیز اٹھا کے ادھر رکھ دی ہے, ادھر کی چیز اٹھا کے ادھر رکھ دی ہے, جس کی وجہ سے ہم نے اپنی ذات پر ہی خود ہی نقصان پہنچایا ہے, ظلم کر دیا ہے. اگر ہم جو آئمہ نے جس طرح ہر چیز دی تھی نا ویسے ہی رہتی, کبھی بھی ہم کو نقصان نہ پہنچتا. ہم نے اس کو آگے پیچھے کر کے خود اپنی ذات کو نقصان پہنچایا ہے. بسم اللہ مسلم بھائی, السلام علیکم, یا علی مدد. السلام. پھر مولا علیہ السلام مدد تمام احباب کو مولا سلامت رکھے, آباد رہے. جی بسم اللہ کمل کریں آپ. جزاک اللہ. سیدہ سسٹر یہاں تک بات کوئی آپ کو مزید تو نہیں چاہیے؟ جی السلام علیکم. میں معذرت کے ساتھ اجازت کا طلبگار ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. اصل میں وہ ویکنڈ ہوتا ہے تو سب سے بڑا بھائی ہوں, تو پھر وہ سب لوگ یہیں پہ ہو جاتے ہیں. تو ابھی وہ بچے اصل میں بھتیجے ہیں تو کافی, تو آئی کی ناٹ کنٹینیو. بٹ میری ایک حسرت ہے جو میں آج دوسرا دن لے کے آتا ہوں, جیسے ابھی محرم کا ذکر ہو رہا تھا کہ بالکل آ ہی چکا ہے. تو سر آپ سے نا میں سفر بھی سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ مطلب تھوڑا تھوڑا بے شک, لیکن کل سے یا کبھی بھی فرصت ہو تو ایک پتہ ہے محرم آ رہا ہے, لیکن آئی وانٹ ٹو لسن فرام یو. تو یہ ایک حسرت ہے, ایک التماس ہے, اگر کل میں اکٹھے ہوئے تو میں آپ سے انسسٹ کروں گا اور چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی شروع ہوں, اور اجازت چاہوں گا, اور دعاؤں کا طلبگار ہوں. بہت سی دعائیں سب بھائیوں کے لیے, سب بہنوں کے لیے. اللہ پاک سب کو اپنے ایمان میں رکھے. سلامت رکھے انشاءاللہ, زندگی رہی تو انشاءاللہ سلامت رہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باب امام, میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے اس بات کو سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ اگر محرم کے آغاز میں آپ اسی چیز پہ فوکس رکھیں, ہماری ڈبیٹیں وغیرہ جو بھی ہمارے مناظرے ہیں, مناظرے تو ویسے بھی پہلے ہم نہیں کرتے اتنے, ہم تو علم کی ہی بات کرتے ہیں, لیکن وہ محرم کے بارے میں اسی پہ ہی اگر آپ فوکس رکھیں اور آپ کی بات چلتی رہے تو ہمیں کافی سیکھنے کو ملے گا. جی بسم اللہ. جی انشاءاللہ علوی صاحب, میرا پروگرام تو ویسے آپ کو بتایا تھا کہ کربلا کا تھا, لیکن ابھی تھوڑا سی آپ نے چینجنگ کیا اپنی صحت کی وجہ سے. ظاہر ہے کہ جو میرے ساتھ جانے والے تھے نا وہ میری صحت کی وجہ سے مطمئن نہیں تھے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اربعین پہ چلے جائیں گے, ابھی نہیں جاتے. تو ابھی ہم پورا ایک شیڈول بنائیں گے تو محرم کا انشاءاللہ تو پہلی محرم سے لے کے یعنی سفر تک, محرم اور سفر کا مہینہ جب تک ہم کربلا جاتے نہیں تب تک انشاءاللہ مسلسل یہ سفر چلتا رہے گا. اور اس میں جو ہے ہر کتاب معتبر سے معتبر کتاب کھول کے جو بات بھی لے کے چلیں گے ہم انشاءاللہ 28 رجب سے شروع کریں گے, اور صفر کے مہینے تک جیسا جیسا احادیث ائمہ اہل بیت رضوان والسلام میں موجود ہے ایک ایک کتاب سامنے رکھ کے آپ کے سامنے بیان کریں گے. مولا سلامت رکھے. مولا جزاک الہی. اچھا باب امام صاحب, میں نے دیکھا ہے تو جو یہ نیکسٹ ویک سے اگلا ویک آ رہا ہے نا, اس ٹیوزڈے کو بن رہی ہے 16th آف جون. ٹھیک ہے 17 سے محرم سٹارٹ ہو رہا ہے. جی, تو اب آپ بتا دیں کہ کیسے کیا جائے, پھر کیا کہتے ہیں آپ؟ پھر 16 کو کر لیتے ہیں.
آپ ان سے پوچھ لیں، اگر وہ 16 کو ڈن کرتے تو ہم 16 کو ڈن کر لیتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ 16 کو فری نہیں ہے آپ کی طرف پھر سے ڈن ہے نا 16. اب اگر ہماری وہ طرف کہتے کہ نہیں تو پھر میں ان کو بتا دوں گا کہ پھر محرم کے بعد ہی ہوگا، کیونکہ ذرا ہمارا محرم کے سلسلہ ہوگا. پھر آپ ایسے کیجئے گا نا، جی آپ ایسے کریں، پھر آپ ان سے نا 1-2 دن پوچھیں کہ آپ پھر نیکسٹ ویک کا کچھ بتائیں ہمیں اپنی چلیں طرف سے. چلیں ٹھیک تو ہو گیا، جو میں وہ نیکسٹ ویک بتائیں گے نا جی تو ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، چلیں اگر مجھے سمجھ آتی ہوئی کہ چلیں، کیونکہ کام تو میں نے پہلے کیا ہوا ہے تو 1-2 گھنٹے نکال کے یہ کام کر دیں گے. چلیں زبردست. اور ایک چیز اور، جی آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی تک انہوں نے جواب دعویٰ اپنا کلیئر نہیں کیا. ہمارا جو ان سے مسئلہ طے ہوا ہے، موضوع طے ہوا ہے، وہ ہے احیاء موتا اس دنیا میں. بالکل ایسا اور ہی. وہ ہمیں الجھا رہے ہیں روحانی مردوں کے زندہ کرنے پہ جو انبیاء علیہ السلام نے اپنے کلام سے کیا. ہمارا اس پہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے، وہ ہم بھی مانتے ہیں. وہ جس بات پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے وہ بیچ میں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ وہ ہمیں ایک ایسے موضوع کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں جس پہ ہم پہلے ہی ایگری ہیں. تو بے یہ شک تھوڑا جو میں نے آپ کو بھیجا تھا نا میسج، وہ جی جی آپ نے اگر ان کو بھیجا اس کا کوئی بھیجا جواب ہوا ہے آیا میں ہو، نے. اگر میں تو نے کوئی اسی جواب وقت آیا بھیج تو دیا. ٹھیک ہے، نہیں اگر جواب نہیں آیا تو تھا، اس کے بعد جواب نہیں آیا. ہاں تو آپ ان کو فرینڈلی ریمائنڈر دیں ایک کہ دیکھیں آپ اپنا پہلے جواب دعویٰ کلیئر کر دیں. اس دنیا کے اندر جسمانی مردوں کی ہم سے بات کریں، روحانی کا ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں جو انبیاء علیہ السلام نے کیے. ٹھیک ہے، بے شک بے شک. قرآن میں آتا ہے نا کہ نبی تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں زندہ کرے. تو کیا نبی علیہ السلام جو ہے وہ قبروں میں سے کسی کو بلاتے تھے؟ نہیں، جو صحابہ ہیں تو انہی کو بلاتے تھے، اپنے کلام سے زندہ کرتے تھے. تو وہ بے ہمارا شک نہیں ہے اختلاف. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. بے شک اصل ایسا میں ہی. ہمارا ہے یہ اختلاف کہ جو دنیا سے جا چکا شخص جسمانی طور پہ، آیا وہ زندہ ہوا یا نہیں، یا وہ ہوں گے یا نہیں اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے. یہ ہے ہمارا اصل اختلاف آپ سے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. نہیں میں انشاءاللہ دوبارہ ان سے ڈسکس کرتا ہوں. میں آج کوشش کروں گا تھوڑی دیر تک نا، کیونکہ آپ ابھی جانے سے آج تو پہلے میں مجھے بھی بتا دیجیے گا، میں آپ کی ریکارڈنگ کر لوں گا، کیونکہ وہ ہیں ایک ایسے شخص کے ماننے والے جس کی کذب بیانی مشہور ہے زمانے میں، تو ان کی ریکارڈنگ لازمی ہوتی ہے. تو چلیں میں کوئی مسئلہ انشاءاللہ جب میں جاؤں گا نا میں تو آپ کو پہلے میسج کر دوں گا، تو پھر میں جاؤں گا. کیونکہ تھوڑا مجھے نہیں لگتا کہ آج میں جا پاؤں گا، کیونکہ آج ہمارے ہاں تھوڑا پروگرام سا ہے. تو انشاءاللہ میں اگر فری ہو گیا تو پھر میں جاؤں گا. کوئی مسئلہ نہیں. آپ مجھے بتا دیجیے گا، اگر آپ مجھے میسج کریں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ جا رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی میسج نہیں ہے ٹھیک تو ہو، میں سمجھ جاؤں گا آپ نہیں جا بالکل رہے. بالکل صحیح، بہرحال، بالکل صحیح. اچھا ابھی آپ نے جو بات کی ہے، جی بسم میں اللہ. سوال تو نہیں یہ لے کر آیا تھا، لیکن ابھی آپ نے کر دی بات، اور ایک بھائی نے نیچے کمنٹ بھی کیا تو مجھے یہ سوال یاد آ گیا. یہ میرے بڑے عرصے کے 2 سوال ہیں. وہ یہ ہے کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں وہ رکھا تھا، پیالہ چھپایا تھا، جی اور کیا انہوں نے اس کو غلام بنانا چاہا تھا؟ یہ کیا اس کی تفصیل ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو بات بھی لیتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں. تو اس میں یہی ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود جو پیالہ رکھا تھا بنیامین کے سامان کے اندر، کیونکہ بنیامین کے متعلق وہ جتنی بھی ہماری شیعہ کتابیں ہیں وہ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہیں یہی بات جو ابھی ہم نے بات کی تھی، جو سیدہ بہن نے جو سوال کیا تھا اس کے ذیل میں. تو ابراہیم علیہ السلام کے ذیل میں بھی اور یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ کے ذیل میں بھی. تو بالکل واقعہ کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ہی رکھا تھا. نہیں، وہ یہ ثابت ہے کہ انہوں نے خود رکھا تھا، جی لیکن اگلی بات جو آتی ہے نا وہ تھوڑی سی خطرناک ہے یہاں سے آ کے نا، کیونکہ ملحدین سے اور یہ جو قادیانی حضرات ہیں، یہ جب انبیاء علیہ السلام کے متعلق اس طرح کی، تو ایک ایک چیز کی تفصیل میں پھر ہمیں جانا پڑتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور لوگ اس کو کیا رنگ پہنا رہے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے باب امام صاحب، اب آپ یہ سوال لے لیں. جی بسم اللہ. یہ میں نے کہیں سے سنا بھی تھا اور میں خود بھی اس کی تلاش میں ہوں. تو مجھے تو ایک چھوٹا سا اس پہ ہے کہ میں تو وہ سمجھتا ہوں اس کا جواب، لیکن پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. اگر آج کوئی پولیس والا کسی شخص کے کوئی سامان کوئی چیز رکھ دے ایسی جو غیر قانونی اور بعد میں اس کو پکڑ لے، تو پھر وہ آپ سے یہ کہے کہ باب امام صاحب میں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا اور میں نے اس کو اپنا جو ہے غلام بنایا یا اس کو جیل میں ڈال دیا ہے، تو آپ اس کو کس طرح پھر جسٹیفائی کرتے ہیں؟ جی جزاک اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے
उस प्याला रख के या उस बर्तन को या उस सामान को या किसी भी चीज को, कोई भी ले लिया, हम उसको रख के तो अपना गुलाम बनाया है, तो फिर तो बात सच है। और अगर उससे, उस प्याले से हिकमत ये थी या उस सामान से ये हिकमत थी कि अपनी मोहब्बत के लिए, ताकि अपने उस भाई को बताया जाए कि तुम कौन और मैं कौन हूं, और वो भाई दूसरे भाई जाके अपने बाप को बताएं, और बाप की मोहब्बत जो है वो बाप को मजबूरन ये लाना पड़े इस अमल के लिए, क्योंकि ये सारी हिकमत किसके लिए थी? बाप के लिए थी, बाप से मुलाकात के लिए। क्या बनियामीन के इस वाकया के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के पास आए थे या नहीं? ठीक है, बिल्कुल आए थे। तो यहाँ पे फिर सवाल ये उठता है कि पुलिस वाला आपसे ये कहता है कि मैंने उस शख्स को गिरफ्तार किया है, तो मैंने इसलिए गिरफ्तार किया ताकि इसका बाप इसको छुड़ाने के लिए आए। जी जी, तो अब बाप को छुड़ाने के लिए तो आए नहीं, तो वो तो कैद अगर होते तो छुड़ाने आते ना, बल्कि उनका हक उनको बादशाह अता की। अगर तो पुलिस वाला उनको बादशाह अता करता है तो ठीक है, जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे को अता किया सब कुछ। अगर पुलिस वाला ये काम करता है, वो बादशाह देता है उनको, हर चीज लवाजमात पूरे करता है, तो फिर तो वो बात सही है। क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा, या तो पुलिस वहाँ वाले पे इसलिए पकड़ते हैं लोगों को? मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। देखें, जब हमने मुखालिफिन के सामने बैठना है तो मेरा और आपका नुक्ता नज़र तो अगर मुत्तफिक हो भी जाए, लेकिन आपको पता है मुखालिफ के सामने फिर और चीज़ें होंगी। यहाँ पे वो ये कह सकता है आपको, जो मैं उसके बिहाफ पे आपको पॉइंट कन्वे करता हूँ, कि ज़रूरी नहीं कि दोनों वाक़यात में बिल्कुल वैसी ही ममासलत हो। जब मुशाबहत होती है, जो मिसाल कायम की जाती है, वो कुछ जुज़वी तौर पे होती है, तो जुज़वी तौर पे ये मुमासलत कायम हो गई। अब ज़रूरी नहीं कि हूबहू वही हम करके दिखाएं। अगर वही करना है तो फिर लाजिम बात है कि मिस्र भी जाना पड़ेगा, और जो उसका लड़के का बाप है उसको हम केनान में भेजें, और फिर वो लड़का जो है उसके साथ वही वाक़यात पेश आए। तो पूरी मुमासलत अगर कायम करनी है तो फिर सब कुछ वही हो। लेकिन अगर जुज़वी बात है तो जुज़वी हमने कर दी बात, अगली बात उससे जो भी नतीजा निकले वो फिर देखा जाएगा। क्या कहते हैं आप इस पे? आप सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो सवाल ये उठेगा ना कि ये जो वाकया कुरान में हो या जहां पर भी वो मौजूद हो, तो उस वाकये की असल नोयत को देखना पड़ता है ना कि ये वाकया हुआ तो क्यों हुआ। क्या ख्याल है? जब तक वाकये की असल नोयत सामने नहीं आती तो कभी भी उसके ऊपर कोई शख्स भी अपनी जो है अपनी बात को लागू नहीं कर सकता ना। क्या मैं इस बात पर तो आप कायल है ना कि वाकये की नोयत को देखा जाएगा। जब तक वाकये की नोयत पता नहीं चलती तो उसके ऊपर कोई बयान देना बेफजूल होगा। तो ये पूरे का पूरा वाकया इस पूरी नोयत को यही साबित कर रहा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनियामीन को रखने के बावजूद बाप को बुलाया, सब भाइयों को बुलाया, फिर अपनी जहां उस हुकूमत में थे उसी हुकूमत में अपने बाप और भाइयों को भी रखा, और जो लवाजमात थे वो सारे के सारे पूरे किए। तो यानी इस पूरे वाक़े की जो असल हिकमत थी वो थी ही ये। ठीक है। माशा सईद, आप इजाजत दो, थोड़ा मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सईद, जैसा कि बड़े अच्छा जो है वो इन्होंने एक चीज़ सामने रखी है कि कोई भी ऐसा करे और वो कह सकता है कि मैं नबी की सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह से लिया जाए तो जनाब खिज़र ने एक बच्चे को मारा था, तो वो बच्चे को मार कोई भी कह सकता है मैंने खिज़र की सुन्नत पे अमल किया है, या वो कश्ती को नुकसान पहुँचाया था, वो कहे कि मैंने खिज़र की सुन्नत पे अमल किया है। तो इस तरह तो बहुत सारे हैदर भाई मामला हैं जो जोड़े जा सकते हैं कुरान के साथ। मेरी गुजारिश है अगर हैदर भाई आप अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा उसमें और मैं जरूर अर्ज कर देता हूँ। रियलिटी भाई, आपने जो पॉइंट दिया ना, यकीन करें ये मुझे तो आप खामोश करवा सकते हैं, लेकिन मसला पता है क्या है? यहाँ पे जो टिकटॉक की ऑडियंस है, बिलखसूस मुल्हिदीन, क्रिश्चियन और जो अंबिया अलैहिस्सलाम की इस्मत के कायल नहीं है, वो ऐसा इसको रंग पहनाते हैं ना कि अल्लाह मान। सही बात है, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं हैदर आपने भाई आप, जो पॉइंट बिल्कुल दिया ना, सच। यकीन करें अगर मैं मुखालिफ के सामने बैठा हूं तो आप मुझे डबल फंसा रहे हैं वहां पे, तो ये याद रखिएगा। ये बिल्कुल सही बात पहले की तो हैदर भाई मैं आपने, उस बिल्कुल सही बात। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाले वाकये की जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा, आपने मुझे कहा कि अच्छा अब इसकी भी दो उसको तो ये ना डबल हो जाता है फिर यहाँ से। अच्छा, बहरहाल मैं बाबी इमाम साहब इस पे ये समझता हूँ, और इस पे ना मेरे पास हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाकया इसमें आया है, हजरत बिन्यामीन के मुतालिक जो बातें आई हैं ना,
اس سے پہلے جو آتا ہے آیت نمبر 62 میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کی پونجی ان کے سامان میں رکھ دو، شاید وہ اسے پہچانے جب اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائیں، شاید وہ واپس آئیں۔ یہ صرف ان کی ایک آپ کہہ لیں فائنینشلی ایک ہیلپ تھی، اس میں کوئی ایسا رنگ جو لوگ پہناتے ہیں وہ نہیں تھا۔ تو پہلے ثابت ہے کہ اپنے جو پہلے ان کے بھائی تھے حضرت بنیامین کے بغیر آئے تھے نا، جو پہلے آئے تھے وہ 10 کے 10، ان کا سامان کے اندر ان کی جو پونجی تھی نا وہ رکھ دی ایک محبت پیدا کرنے کے لیے، اور جب وہ گئے تو انہیں ان کے سامان میں سے وہ ملا۔ اسی طرح انہوں نے حضرت بنیامین کے سامان میں بھی وہ رکھا تھا، لیکن جب ہم آیت پہ آگے جا کے پڑھتے ہیں نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایگزیکٹ نمبر۔ اچھا، یہ آیت نمبر ہے 76، پہلے 62 میں نے بتائی ہے، یہ 76 ہے۔ اس میں جب آتا ہے نا کہ کذالک کدنا لیوسف، تو یہ میں نے ایک ہمارے استاد ہیں ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ عربک کے لحاظ سے یہ جو ضمیر ہے یہ خدا کی طرف جاتی ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے یوسف کے لیے کی۔ انہوں نے تو بھلائی کے تحت رکھا تھا اپنے بھائی کے سامان میں، ان کا کوئی ایسا نہیں تھا پلان، یہ خدا نے کیا ان کے لیے کہ انہوں نے جب سامان رکھا اپنے بھائی کے اپنے پیالہ وغیرہ رکھا اپنے بھائی کے سامان میں اور وہ چلے گئے، تو غلاموں نے یہ دیکھا، کیونکہ اگر آپ آیت آگے جا کے پڑھیں نا، یہ آتی ہے غالباً ایک منٹ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا حیدر بھائی آپ وہ نکال لیں، لیکن آپ نے جو یہ جو موقف پیش کیا نا، آپ اگر مخالفین کے سامنے بات کریں تو پھنسنے پر وہ، تو اس پہ بھی پوائنٹ میں نکال رہا ہوں، مطلب آپ اس پہ کیجئے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی کو اس امر کا پتہ نہیں تھا، یا نبی اس امر سے لا علم تھے کہ جو اللہ کی حکمت تھی وہ نبی اس سے لا علم تھے، تو یہاں پہ تو نبی کی لا علمی ثابت ہو جائے گی۔ بسم اللہ۔ نہیں میں بتا دیتا ہوں۔ اچھا، پوائنٹ بہت ویلڈ ہے ان کا، اور پہلے بھی ہماری ڈسکس ہوئی ہے اس پہ باغم سعید سے، اسی چیز کے اوپر۔ یہ جو حیدر بھائی آپ بیان فرما رہے ہیں نا، اس سے پہلے بھی ڈسکس ہوا ہے کہ یہ مخالفین جو ہے وہ اس آیت سے، اس واقعہ سے اس طرح کی بحث نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ رکھ دیا اور وہ گئے، تو پیچھے سے جو آواز تھی نا، ثم اذن مؤذن آیاتھا، کہ وہاں پہ ایک بلانے والے نے ان کو یہ کہا۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ سامان ہمارا پورا نہیں ہے، ابھی قافلے والے گئے ہیں، تو اگر بادشاہ یا عزیز مصر وغیرہ دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، آپ کو پتہ ہے اس دور میں غلامی وغیرہ یہ سب، تو اس بیک گراؤنڈ میں اگر ہم یہ دیکھیں تو انہوں نے آواز دی کہ اے قافلے والے تم چور ہو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عمل جو کیا تھا، یہ تو ان کی طرف سے ایک ہیلپ تھی اپنے بھائی کی، اور غلاموں کی طرف سے یہ عمل تھا کہ ان کی شامت آ جائے گی یا ان پہ عطاب ہوگا، اور اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اس طریقے سے حضرت بنیامین کو روک لیا جائے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی طرف بلائے جائیں۔ تو ابھی آپ کا جو پوائنٹ تھا نا بابر بھائی، نبی کے علم کے متعلق، دیکھیں نبی کو اگر علم ہے نا، وہاں پہ ایسی باتیں مینشن نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو علم نہیں تھا یا تھا، یہ یہاں پہ بحث آئی ہی نہیں ہے قرآن میں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی کا ہر بات سے جو ہے عالم ہونا کیا یہ ضروری ہے؟ عالم الغیب تو صرف خدا ہے، خدا اپنے علم خدا عطا کرتا ہے نا نبی کو، تو یہ بحث یہاں پہ آئی ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس طرف جائیں گے تو یہ آپ بھی جانتے ہیں، بابا امام صاحب بھی جانتے ہیں کہ جب کسی سے ڈسکشن کی جاتی ہے نا، تو جو پوائنٹ ہوتا ہے ہم نے مخالف کو اس سے ہٹنے نہیں دینا، جو اعتراض اس نے کیا تھا نا اس سے نہیں ہٹنے دینا۔ اب وہ اس کو ڈیورٹ کرنا چاہ رہا ہے علم غیب کی طرف، تو ڈیورٹ کرنے سے پہلے ہم نے اسے کنفرم کرنا ہے کہ جو ہم نے آپ کو اس کی توجیہ پیش کی ہے، کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ علم غیب کی طرف بعد میں جائیں گے، پھر علم غیب پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے، حکمت میں ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ جب تک کہ آپ ہمارا پوائنٹ مانتے نہیں ہیں یا اس سے ڈس ایگری نہیں کرتے، جب تک آپ کلیئر اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے اور ثبوت نہیں پیش کرتے، تب تک ہم علم غیب کی طرف جائیں گے ہی نہیں، اور یہ اصول مناظرہ میں بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی پہلی دلیل سے ہٹ گئے تو یہ آپ کی شکست ہوتی ہے۔ جی دیکھیے جو آپ نے یہ بات کی ہے نا ادر بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کی اسی ہی بات کو لے لیتے جو آپ نے ابھی بات کی ہے، حکمت تو پھر بھی وہی ثابت ہوئی نا، کوئی نہ کوئی حکمت تو ثابت ہو گئی ہے نا، چاہے اللہ کے حکم پر یہ پیالہ رکھا گیا یا کچھ بھی رکھا گیا،
جی جی تو تھی تو کوئی حکمت تھی جس کی بنیاد پر ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل. تو چاہے اس طرف سے لے لیں چاہے اس طرف سے لے لیں، دونوں باتوں میں سے دونوں کا خلاصہ ایک ہی نکلتا ہے کہ کوئی حکمت تھی جس حکمت کی بنیاد پر یہ عمل ہوا. بالکل. واہ بے شک. جزاک. اچھا ایک سوال بلکہ وہاں پہ صاحب میرا، حیدر بھائی پہلے والے موقف پہ الزام نبی پہ لگ رہا تھا، اب تو الزام اللہ پہ چلا جائے گا پھر. کون سا اللہ کو مان رہے ہیں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں. لیکن آپ کو اس خدا میں اس طرح کرواتا ہے. حضرت اس یوسف علیہ السلام کے متعلق جو حکمت بات میں آئی تھا ہے، کیا؟ اس حکمت میں آخر میں ہدایت تھی. حیدر بھائی اس حکمت میں آخر میں ہدایت تھی. بات کی میسن بھائی، یہ سوال بنتا ہے کہ حکمت اگر ہدایت ہے تو وہ حکمت ہے، اگر ہدایت نہیں ہے اس کا شاہباز حاصل تو پھر اب آیت لیجیے. من یکفر بسم اللہ باللہ بسم اللہ. بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جھوٹے کا دل جو ہے نا وہ کبھی اطمینان میں نہیں ہوتا. یعنی اگر وقت کیا پڑنے بات ہے، پر، کیا جی ہاں، جھوٹے کا دل مطمئن نہیں ہوتا. اطمینان یہ تھا یوسف علیہ السلام کو کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس کے پیچھے میرے بھائیوں کو ہدایت ملنے والی ہے. کیا بات. انہوں نے واپس آنا نہیں ہے. یہ جائیں گے اور قصہ بتائیں گے اور بات کھلے گی اور میری مظلومیت کا پتہ چلے گا، وہ توبہ کریں گے، واپس آئیں گے اور ہدایت مل جائے گی. یہ تھا اصل مقصد. اس میں کوئی ان کا ذاتی مفاد نہیں تھا. نفاق وہ ہوتا ہے جو نفقہ سے نکلے، یعنی جس میں کچھ حاصل ہو ذاتی فائدہ، لیکن اس میں ان کا ذاتی فائدہ نہیں تھا. اس میں وہ اصلاح کر رہے تھے اپنے بھائیوں کی توبہ کروانی تھی انہوں نے، جو ان سے گناہ سرزد ہوا تھا، اور وہ اس کی توبہ کے لیے تمام جو ہے نا اعمال سر انجام دیے گئے. اس کے بعد کیا ان کا بھائی غلام رہا؟ بالکل نہیں، بلکہ سب آزاد ہو گئے. تو کسی ایک کو لے کر سب کی آزادی کے لیے تنبیہ یا دلیل دینا یہ حقیقت تھی، یہ مقصد تھا. بسم اللہ. حیدر بھائی میرے خیال میں وہ ان کی کال آ گئی ہے. تو میسن بھائی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کا اختتام ہے خیر پہ تو وہ حکمت ہوئی، اور اگر اختتام شر پہ ہے تو وہ نفاق کہلائے گا. بالکل، نیت ہی شروع سے شر ہے نا. نفاق کی تو نیت ہی شروع سے شر ہے کہ میں نے نقصان دینا ہے اس لیے میں نے یہ عمل کرنا ہے. اور اگر نیت اصلاح کی وجہ سے ہو رہی ہے تو پھر تو اس میں سیدھا سیدھا دکھ جاتا ہے، نتیجے پہ ڈپینڈ کرتا ہے، نتیجہ دکھا دیتا ہے کہ اصلاح تھی یا شر تھی. کیا خوبصورت مثال، کیا خوبصورت بات کی آپ نے. دوسرا مسم بھائی، ہم نے یہ ایسے ہی تھوڑا پھر ہم نے توبہ نعوذ باللہ کوئی ایسی ڈبیٹ کریں جہاں پہ ہم معصوم کے اس میں تو نہیں جملہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کو علم ہی نہیں تھا تو ہم ڈبیٹ کو جیتنا چاہتے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے، میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنا حق بیان کرو، اپنا حق کی بات کرو، مانے کو مانے، نہ مانے تو جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے دلوں پہ تو ویسے ہی ہے، وہ انکاری ہیں، تو انکار کیا مطلب؟ نہ مانتے نہیں مانے. جس نے خدا کو نہیں ماننا تھا اس نے نہیں مانا نا. یہ تھوڑا لے کے تھوڑا ہی ہم نے منوانا ہے. بھائی ہم نے اپنی ڈبیٹ علی شاہ بھائی دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک بندہ قرآن کو مانتا ہی نہیں اور وہ قرآن پر سوال کر رہا ہے، یہ تو اس پہ تعجب ہے نا کہ اس کو جواب دیا جا رہا ہے. ایک بندہ قرآن کو مانتا نہیں، وہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ اس پہ وہ اپنے لاجک پہ بات کرے، قرآن پہ بات مت کرے. کیا خوبصورت بات کی آپ نے. میں اسی بات کو میں ہمیشہ ہی بات مانتا ہوں کہ آپ جو ایتھیسٹ ہیں آ کے یا کوئی بھی آ کے ایسے بات کرنا چاہتا ہے کہ قرآن کی فلانی آیت کے اندر یہ ترجمہ، یہ میں نے کہا بھائی آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ قرآن کو